بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام اسپیشل۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی جو اہمیت ہے اور اس کا جو تقدس ہے اس پر ہم ہر سال ہی بات کرتے ہیں۔ اور محرم الحرام کی اہمیت ایک خاص طور پر اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں جو واقعہ کربلا ہوا اس میں جو اسلام زندہ ہوا اور اس میں جو قربانی کی ایک ایسی مثال ہے واقعہ کربلا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ملتی۔ اور واقعہ کربلا ہمیں کیا درس دیتا ہے، اس قربانی سے مسلمانوں کو کیا درس ملتا ہے، ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے اور کیا ہم اس درس کو اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کیا معمولات ہیں ہمارے۔ اور آج کل جو مسلمانوں پر خاص طور پر دنیا بھر میں جو زوال ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور اس کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان کیسے بنا سکتے ہیں۔ ہمیں بہت سارے درس ملتے ہیں واقعہ کربلا سے اور اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا میں آپ سے تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم مرزا صاحب، معروف شخصیت ہیں، تجزیہ کار ہیں، ڈبیٹر ہیں، محقق ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب انجینئر تنویر صاحب، اور تنویر صاحب بھی ڈبیٹر ہیں، اسپیکر ہیں، بہت سارے موضوعات پر گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا انجینئر تنویر صاحب۔ اور ہم گفتگو کا آغاز کریں گے جناب ندیم مرزا صاحب، محرم الحرام کے تقدس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک واقعہ ہے جو 61 ہجری میں 10 اکتوبر تھا، پیش آیا، اور اس واقعے کے اس سوگ میں جو قربانی دی حضرت امام حسین نے، اس کے سوگ میں مسلمانوں نے عالم مختلف اس میں اس کا سوگ مناتے ہیں، کیونکہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ سارے مسلمان بلکہ اقوام مسلم جو ہے وہ اس وقت بہت پریشانی میں ہیں۔ مختلف مسائل ہیں، فلسطین کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، مسلمان ریاستوں میں انصاف کا مسئلہ ہے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم مذہب جو ہے وہ عقیدہ ہے اور دین جو ہے وہ نظام ہے، تو ہم نے نظام کو چھوڑ دیا اور ہم عقیدہ بہت مضبوط ہے ہمارا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم دیوبندی ہیں، وہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اور دین جو مکمل نظام ہے، اس دین کو چھوڑ کر ہم چلے گئے ہیں دوسرے لوگوں کے بنائے ہوئے نظام پر، جیسے جمہوری نظام ہے، جیسے اور دوسرے نظام ہیں، جیسے کیپٹلزم ہے، جیسے بینکنگ سسٹم ہے، جیسے انشورنس ہے، جیسے حکومت چلانے کا ہے، گڈ گورننس کا سسٹم ہے۔ یہ وہ سارے سسٹم ہیں کہ جو اسلام می نہیں ہیں، یہ وہ سارے سسٹم ہیں کہ جو گوروں نے ایجاد کیے ہیں اور ہم اب کالے انگریز جو ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو جو اسلامی نظام ہے، جو نظام سے مطلب دین، اس کو وہ کتاب اللہ میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے اور مکمل طور پر موجود ہے، تو آپ کو اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس سسٹم کے تحت، خاص طور پر میں نوجوان نسل سے آج کئی باتیں کروں گا، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ تحقیق کریں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اور وہ دین کیا ہے اس دین کو نافذ العمل کریں تو آپ یقین کریں کہ آپ کے 90% نہیں 100% مسائل حل ہو سکتے ہیں اور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات، ایک دین ہے۔ جناب انجینئر تنویر حسین صاحب، آپ کیا کہیں گے، آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام علی سید الوسین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ 61 ہجری کا جو واقعہ کربلا اور اس کے بعد ہر سال تر و تازہ نئے طریقے سے، ایک نئے انداز سے، ایک نئے جوش سے اس محرم کے ایام کو جو منایا جاتا ہے ایک سوگ کی صورت میں، امام حسین علیہ السلام کی قربانی دنیا کی عظیم قربانی ہے۔ نہ تو یہ اس سے پہلے کبھی اس دنیا میں واقع ہوئی، نہ اس قربانی کو اس دنیا میں پھر سے واقع ہونا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے، چونکہ نظام نبوت کے بعد امامت کا قیام یعنی نظام ولایت کا قیام، اب اس نظام ولایت کا قیام دین کو تکمیل دینے کے لیے کیا گیا، کہ جس میں جو سرداری ہے وہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچی اور وہ ایک کربلا کے میدان میں ایک شہادت دیتے ہیں اور اس دین کے لیے، اس دین کو آگے لے کے جاتے ہیں، اپنے نانا کے دین کو۔ بہرحال تقدس کی اگر بات کریں، ایام یہ محرم صرف یہ نہیں کہ یہ جو پہلا مہینہ اسلام کا، اس میں ضروری ہے کہ ہم تقدس کا خیال کریں، یہ کربلا ایک نصیحت، ایک بہت بڑی درسگاہ، بہت بڑا آرگنائزیشن، بہت بڑا ایک ادارہ ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام صرف شیعوں کا امام نہیں ہے، پورے انسانیت کے جو عالم کا جتنے لوگ ہیں سب کا امام ہیں، اور ایک بہت بڑی درسگاہ ہے۔ بہرحال چونکہ تقدس پہ بات کرنی ہے تو تقدس یہ ہے کہ آپ امام کے بتائے ہوئے راستے کو نہیں چھوڑیں۔ امام نے جتنی قربانی دی، اپنا گھر لٹایا، اپنی جو اہل بیت تھی سب کو لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا راہ خدا میں، یعنی ان کی ایک بغیر جو بے لوث خدمت تھی اسلام کے لیے، اس قربانی کو یاد کریں گے تو ہمیں تقدس یاد رہے گا۔ اور تقدس یہ کہتا ہے کہ جو نظام الہی ہے، جو نظام ولایت ہے، جس نظام میں ہمارے اوپر جو خدا کے فرائض ہیں ان کو انجام دیں اور اپنے اخلاقی طور پہ اپنی زندگی کو امام حسین علیہ السلام کے مطابق بتائے ہوئے راستے پہ گزاریں۔ تو میرے خیال میں یہ تقدس کی اہمیت ہے بہت بڑی۔ بہرحال چونکہ ضرورت ہے اس دور میں جوانوں کو، جس طرح کے حالات ہیں آج کل، پھر ایک یزیدی دور کی شروعات دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اب فلسطین میں دیکھ لیں بربریت، کہ دیکھیں اب برداشت کا ایک تقاضا ہے کہ جس طرح فلسطین میں آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ایک لمحے کے لیے ذرا فکر کریں کہ کربلا کے میدان میں کیا جو ہے کہ سچویشنز ہوگی۔ کربلا بیسیکلی ایک فزیکل اسٹیٹ ہے، صرف ایک تاریخ کا نام نہیں، ایک بہت بڑی فزیکل اسٹیٹ ہے۔ کربلا کو محسوس کرنے کے لیے ایک ایک گزرے ہوئے لمحے کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ایک ایک لمحے میں کربلا نے بہت بڑا درس جو ہے کہ سمایا ہے۔ ہم چونکہ مجالس میں، جلوسوں میں، جتنے بھی لوگوں کے، مسلمانوں کے جہاں جہاں جس طرح کے جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں ذکر تو امام حسین کا ہوتا ہے، لیکن فقط ان 10 دنوں کے لیے، اور ان 10 دنوں کے بعد پھر روٹین لائف، بالکل روٹین لائف بھی گزارنی ہے، وہ ضروری ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، لیکن ہم اس تقدس کو پورے سال لے کے چلنا ہے۔ اس میں سے ہمیں جو ہے سیکھنا ہے کہ امام حسین نے انسانیت میں ہمیں کیا سکھایا، امام حسین علیہ السلام نے جو نظام ولایت کی تکمیل تک پہنچایا، اس نظام سے خدا کے کون سے کام جو ہے وہ ہم انسانوں سے کروانے تھے، اور یزید کو شکست کیسے دی ہے۔ تو ضروری ہے اس دور میں بھی ہمیں آج کی یزید کو شکست دینی ہے اپنے کردار اور اس تقدس کو سمجھ کر۔ بالکل، ہم اس پہ گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری رکھتے ہیں، یا وقت ہو ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ماہ رمضان محرم الحرام کا اسپیشل شو ہے اور اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب ندیم مرزا صاحب۔ انجینئر تنویر صاحب نے بات کی کہ جو درس ہے، ہم صرف محرم الحرام کے 10 دنوں میں تو ہم بہت محبت جتاتے ہیں، بڑا غم بھی ظاہر مناتے ہیں، اور لیکن اس کے بعد پھر روٹین کی لائف میں ایسے بزی ہوتے ہیں کہ پھر اس کے بعد نہ ہمیں وہ درس یاد رہتا ہے، نہ ہمیں وہ قربانی یاد رہتی ہے، نہ ہی ہمیں وہ اسلام کی خدمت کا پھر اس طرح سے خیال رہتا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو سسٹم ہے، دین جو ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، ہم اپنی لیگیسی کہہ لیں، روایات کہہ لیں، اس کو نبھا رہے ہیں۔
ایک مذہبی فرقے کا کوئی ایونٹ آتا ہے، پھر دوسرے مذہبی فرقے کا آتا ہے، پھر تیسرے کا آتا ہے، وہ ہم اس میں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہم ویسے ہی کرتے رہے. اچھا اب وہ سبق کیا ہے اس میں وہ بھول گئے. محرم الحرام کے حساب سے حضرت امام حسین کی شہادت کے حوالے سے سبق قربانی کا ملتا ہے کہ حاکم وقت کے سامنے سر نگو نہیں کرنا ہے. اب کیسے کتنے اتنے لوگ ہیں اس ملک میں کہ جو اپنے حقوق کے لیے سینہ تان کا کھڑے ہوئے، جو بیعت سے انکار کر رہے ہیں. بیعت سے انکار نہیں کر رہے بلکہ حاکم وقت سے پوچھ کر احتجاج بھی حاکم وقت سے پوچھ کے کرتے ہیں. ایسے اکثریت ہمارے پاس ایسے لوگوں کی ہے. عام زندگی میں ہمارا جو ایک دوسرے سے رویہ ہے، میں کاروباری رویے کی بات کر رہا ہوں، خوش اخلاقی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھیے کھائیے پیجیے، یہ نہیں. جو ہمارے پاس کاروباری اور دیگر معاملات کا، چاہے وہ وراثتی معاملات ہوں چاہے وہ کاروباری معاملات ہوں، وہ رویہ ہمارا کیا ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پیسے ہم میگزیمم کسی بھی ذریعے سے لے سکیں. ایون پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنی اولاد کے سامنے اس قسم کی چیزیں نہیں کرتے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ دکان پر باپ بیٹھا ہوا ہے، ساتھ میں بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے اور اس کو بتا رہا ہے کہ وہ 1 نمبر ہے، وہ 2 نمبر ہے، یہ 3 نمبر ہے، وہ 6 نمبر ہے، 10 نمبر مالے بیچو، اور اس سے بکوا رہا ہے. مطلب اس کو اس چیز کا یہ نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ یاد ہوگا آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنی نسلیں خراب کر رہے ہیں. ہم اپنی آنے والی تمام، میں ایماندار اس وجہ سے اپنے آپ کو کہتا ہوں یا ہوں کہ میرا باپ دادا پردادا کی بے ایمانی کا کوئی ثبوت میرے پاس نہیں ہے، لیکن میری بے ایمانی کا ثبوت جب میری اولاد کے پاس ہوگا، چاہے وہ مذہبی بے ایمانی ہو، چاہے وہ کاروباری بے ایمانی ہو، چاہے وہ لین دین کی ہو، وہ جب میری اولاد تک منتقل ہوگا تو وہ اپنی اولاد سے یقیناً منتقل کرے گا. تو ہمیں جو 9 محرم کے حوالے سے، حضرت عباس کی شہادت کے حوالے سے یہ جو آج کا دن موسوم ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا، وہ بھی قربانی تھی نا. ہم قربانی نہیں دینا چاہتے، ہم بیعت سے انکار بھی نہیں کرنا چاہتے، تو ہم من حیث القوم جو ہے. لیکن آپ یہ ساری چیزیں کریں کو ڈھول بجا کر یہ سوگ منا رہا ہے، کوئی فلمی گانوں کی طرز پر چیزیں بنا کر منا رہا ہے، کوئی ماتم کر کے منا رہا ہے، کوئی کس طریقے سے منا رہا ہے، وہ سب صحیح ہے. لیکن منانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو دین ہے، جو اسلام ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے اور قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے اور غلط بات کو نہ ماننے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے. جی تنویر صاحب، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس کی شہادت ہوتی ہے اور پھر وہ جو ایک محبت اور عقیدت کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کو کس طرح سے نبھایا جاتا ہے؟ جی بالکل. چونکہ حضرت عباس علمدار وفاؤں کے سرچشمے باب الحوائج کہلاتے ان کے لقب ہیں. امام حسین علیہ السلام کے بہت ہی نزدیک ساتھیوں میں سے، ان کی فیملی میں سے ایک کہ جن کو نہر پہ پانی، جب وہ پانی کی طلب کرتے ہیں، کیونکہ 3 دن سے بچے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، پانی کی بہت ضرورت، بہت قلت ہوتی ہے. اس قلت پہ گرمی میں تپتی ہوئی ریت پہ جب پانی لینے کے لیے وہ جاتے ہیں تو یزیدی فوج ان کا پانی روک دیتی ہے. اب اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت عباس امام حسین علیہ السلام سے مدد بھی طلب کرتے ہیں یا ان سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اس تخت یزید کا جو ہے کہ وہ تختہ الٹ کے رکھ دوں گا اور اس علم سے اس پورے نظام کو بدل کے رکھ دوں گا. لیکن چونکہ ایک جنگ حق کی ہوتی ہے اور بہرحال خدا نے تو ان کو طاقتیں دی تھیں، لیکن خدا کے نظام کے ساتھ چلنا تھا، حق کے ساتھ چلنا تھا، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے. بہرحال جب وہ پانی لینے کے لیے نہر پہ جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو وہاں پہ وہ یزید کے جو لشکر ہیں ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں، جس کی صورت پہ جب پانی بھرتے ہیں تو ان کے بازو میں بھی تیر پیوست ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ان کے بازو بھی کٹ جاتے ہیں. یعنی جو پانی ہے وہ خیمہ گاہ تک نہیں پہنچتا. بچے ترستے رہتے ہیں.
چونکہ ایک بڑا منزل اور ایک مقام تو یہ ہے کہ ان کو طلب پانی کی نہیں ہوتی اس وقت. وہ کہتے ہیں صرف چچا عباس واپس آ جائیں خیموں میں، ہمارے لیے یہ کافی ہے. چونکہ وہ پردے کا نگہبان اور اتنی جو غیرت کا مظہر، اور جتنی تعریف کریں ان کی جلالت کی وہ کم ہے. تو بہرحال امام حسین علیہ السلام کو اس کا بہت بڑا درد اس ٹائم پہ، کیونکہ پہلے محرم سے ہی باری باری یہ چیزیں سلسلے ہونا، یہ مظالم شروع ہوئے کہ جس میں قربانیوں کی لاتعداد قربانیاں دی گئیں، وہ اپنے پیاروں کی، جن کو خود پالا ہو، اپنی فیملی کو. اور ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ یزید کی فوج، اور یزید نے اپنی فوج کو یہ کہا کہ یہ لوگ جنگ کے لیے آئے ہیں، لیکن چونکہ ان کو خط لکھ کے بلایا گیا تھا، اور اس جنگ میں اگر ان کو جنگ پہ جانا تو کوئی کسی جنگ میں اپنی فیملی کو نہیں لے کے جاتا، وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ جاتے ہیں. بہرحال دین خدا کی تبلیغ کا ایک میسج دینے کے لیے. ایک شعر ہے، قتل حسین تو اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اسلام کو زندہ رکھنا، اس کربلا کے سارے ایونٹ کو برپا ہونا، ان سب چیزوں کو برداشت کرنا اسلام کو زندہ رکھنے کی ایک طاقت کے لیے تھا. جناب ندیم مرزا صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جو تاریخ ہے وہ بھی قربانیوں سے ہی عبارت ہے؟ ہر تھوڑے عرصے بعد قربانی. اب آج کل کی صورتحال کا اگر موازنہ کیا جائے تو آج مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کہاں دیکھتے ہیں ہم مختلف میدانوں میں حضرت امام حسین کی قربانی، اتنی عظیم قربانی کے بعد بھی مسلمانوں نے اس سے کیا سیکھا اور اس پہ کیا عمل کیا؟ دیکھیے، قربانی کا جو جذبہ ہے وہ اب شاذ و نادر ہی پایا جاتا ہے. اب صرف یہ ہے کہ قربانی کے بجائے کسی طریقے سے، کیونکہ وہ قربانی کی جو تحریک تھی جو شروع ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور اس کے بعد سے پھر امام حسین تک پہنچی، وہ قربانی کی تحریک یا جذبہ، کیونکہ جذبہ ہمیشہ تحریک سے پیدا ہوتا ہے، تو وہ تحریک جو ہے وہ اب ہمارے درمیان، میں نے بتایا نا کہ ہم روایات نبھانے تک رہ گئے ہیں، اور ہمارے اندر قربانی ختم ہو چکی ہے. اب ہم قربانی کسی بھی چیز کے لیے قربانی نہیں دینا چاہتے ہیں. مثلا ہم اپنے وقت کی قربانی نہیں دینا چاہتے ہیں، ہم کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. اب کوئی بھی سانحہ، کوئی بھی واقعہ ہو جائے، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نکل جائیں روڈ کے اوپر، شور مچائیں، شرابہ مچائیں اور جا کے گھر پر بیٹھ جائیں. یعنی آپ نے ایک مظاہرہ کیا، مثال کے طور پر کراچی کے موجودہ حالات پر بات کر سکتے ہیں کہ آپ نے کے الیکٹرک کے خلاف ایک مظاہرہ کیا، کسی نے ملین مارچ کیا، کسی نے 10 ملین مارچ کیا، کسی نے چھوٹا مارچ کیا، کسی نے احتجاج کیا. وہ آ گئے، اور آنے کے بعد اس کا جو رومانس تھا، جو اس کا سلسلہ تھا، وہ کنٹینیو نہیں رکھا گیا. ایک دن مظاہرہ ہوا، لوگوں نے بھی کہا کہ وہ ہاں جی آئیں گے، مظاہرہ کریں گے، چلے جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا جب انٹر بورڈ کا مسئلہ ہو رہا تھا تو ہم نے کنٹینیوسلی مظاہرے کیے تھے، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ 1,12,000 بچوں کو 15%. تو میں یہ مثال صرف اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ آپ کے اندر قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور آپ کو کیا چیز قربان کرنی ہے؟ اپنا وقت قربان کرنا ہے، اپنا مال قربان کرنا ہے، اپنی جان قربان کرنی ہے. لیکن ہم یہ تینوں چیزیں سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں. وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ کسی نے کہا کہ بھائی وہ ڈاکو آ گئے، بولا جی پیسہ دینے آئے جان. اس نے کہا بھائی جان لے لو، پیسہ تو بڑھاپے کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے. تو ہم ہر چیز بچا کے رکھنا چاہتے ہیں. قربانی کا جذبہ نہ ہونے کے برابر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تحقیق سے دور ہو گئے. ہمارے اندر جو ایک دوسرے کے رشتوں کے احترام تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. یہ مین وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. قربانی مانگ رہا ہے لیکن ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ایک کالر سے بھی بات کر لیں. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم، میں ثنا کاشف بات کر رہی ہوں. جی ثنا کاشف، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ جی کیا پیش کرنا چاہیں گی؟ شکر ہے، میں ٹھیک ٹھاک. میں منقبت سنانا چاہتی ہوں حضرت امام حسین. جی جی پڑھیں بالکل سنائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. حسینیوں کو بسانا، حسین جان
جانتے ہیں حسینیوں کو بسانا حسین جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا ثنا کاشف صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھیں، منقبت پیش کرنی تھی۔ ناظرین یہ وقت تو ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، محرم الحرام کے حوالے سے یوم عاشور کا خصوصی شو جاری ہے اور اس میں آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں اور آپ اظہار عقیدت بھی کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں اس وقت کربلا کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے ہم چیک کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم، جی سید فیصل حسنین زیدی بات کر رہا ہوں لندن سے۔ وعلیکم السلام، لندن سے سید فیصل حسنین زیدی، کیسے ہیں آپ فیصل صاحب؟ آپ الحمدللہ ماشاء اللہ ریگولر ہمارے شوز میں آپ شرکت کرتے رہتے ہیں، تو آپ کیا پیش کرنا چاہیں گے؟ محسن نقوی صاحب کا ایک کلام ہے، جی پلیز۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، تو وہ جی ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ جی پلیز۔ جہان عزم وفا کا پیکر، فرد کا مرکز جنوں کا پیکر، جمال زہرا جلال حیدر، ضمیر انسان نصیر داور، زمین کا دل آسماں کا یاور، دیار صبر و رضا کا دلبر، کمال ایثار کا پیمبر، شعور امن و سکون کا پیکر، جبین انسانیت کا جھومر، عرب کا صحرا عجم کا زیور، حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین اہل وفا کی بستی، حسین آئین حق پرستی، حسین صدق و صفا کا ساتھی، حسین چشم انا کی مستی، حسین پیش عزم عدم تصور، حسین بعد از قیام ہستی، حسین نے زندگی بکھیری، فضا سے ورنہ قضا برستی، عروج ہفت آسمان عظمت، حسین کے نقش پا کی مستی، حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین مہنگا ہے خلد سستی، حسین مقسوم دین و ایماں، حسین مفہوم حل عطا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین عرفاں کی سلطنت ہے، حسین سرکار دو جہاں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، حسین زخموں بھری جبیں ہے، حسین عظمت کا آستاں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جواں ہے، وہ سرخ رو نشیب صحرا، وہ سر بلند سرے سنا ہے، وہ بدر افلاک آدمیت، وہ صدر ارباب کربلا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے کٹ گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، حیات کی ارتقا سے پوچھو، حسین پیغمبر نمو ہے، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین لٹ کر بھی سرخ رو ہے، وہ دیکھو فوجوں کے درمیاں بھی، حسین تنہا ڈٹا ہوا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین نکھرا ہوا قلندر، حسین بپھرا ہوا سمندر، حسین بستے دلوں کے آگے، حسین اجڑے دلوں کے اندر، حسین سلطان دین و ایمان، حسین افکار کا سکندر، حسین سے آدمی کا رتبہ، حسین ہے آدمی کا مندر، خدا کی بخشش ہی خیمہ زن ہے، حسین کی سلطنت کے اندر، حسین دھرتی کی آتما ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین میدان کا سپاہی، حسین انداز کج کلاہی، حسین کی گرد پاپ زمانہ، حسین کی ٹھوکروں میں شاہی، حسین معراج فکر عالم،
حسین رمز جہاں پنائی، ضمیر انصاف کی لغت میں حسین معیار بے گناہی، حسین غیرت کا فیصلہ ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حسین فکر و انا کا غازی، حسین جنگ گاہ میں نمازی، حسین حسن نیاز مندی، حسین اعجاز بے نیازی، حسین آغاز جان نثاری، حسین انجام جاں گدازی، حسین توقیر کار بندی، حسین تعبیر کار سازی، حسین معجز نمائے دوراں، حسین حق کی فسوں ترازی، حسین ہارا تو یوں کہ جیسے حسین نے جیت لی ہو بازی، حسین سارے جہاں کا وارث، حسین کہنے کو بہی نوا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حسین پیغمبر بہاراں، حسین تسکین دل فگاراں، حسین میر حجاز ہستی، حسین سالار شاہ سواراں، کہ دیدائے دل کے دشت و در میں حسین تمثیل ابر و باراں، حسین تدبیر جاں فروشاں، حسین تقدیر سوگواراں، کبھی تو چشم ہنر کو دیکھو، حسین رشک رخ نگاراں، حسین حسن ماہ محرم، حسین ہی عید روزہ داراں، حسین اعجاز اولیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اور آخری مقطع ہے، حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین کردار اہل ایمان، حسین معیار زندگانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین سجاد کی خاموشی، حسین باقر کی نوح خوانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے کرانی، حسین زینب کی قسم پرسی، حسین کلثوم کی رضا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا۔ سید فیصل حسنین لندن سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے شو میں شریک ہوئے۔ ناظرین یہ وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، محرم الحرام کا اسپیشل شو آپ دیکھ رہے ہیں اور لائیو کالرز بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ آپ بھی لائیو کال کر سکتے ہیں اگر آپ نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو۔ اور ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں جناب ندیم مرزا صاحب اور انجینئر تنویر حسین صاحب موجود ہیں ہمارے پاس۔ ندیم مرزا صاحب، ہم بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے مسلمانوں کے ظلم حالی پر کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، اب وہ کسی بھی چیز میں ہم آگے نہیں رہے، ہر چیز میں ہم پیچھے جا رہے ہیں، سائنس میں، ایجادات میں، چیزوں میں۔ تو کیا ماجرا ہے اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، تاریخ یہ کہہ رہی ہے، بتاتی ہے کہ مسلمان کی تعریف یہ تھی کہ ایک گھوڑے کی ننگی پیٹھ کے اوپر جہاد کرنے والا، کیونکہ یہ جو ٹیڑھی تلواریں تھیں یہ مسلمانوں نے ایجاد کی تھی۔ حضرت بدیل بہت مشہور صحابی ہیں، وہ صحابی ہیں یا مطلب اس کے بعد وہ ٹیڑھی تلوار وہاں سے آئی تھی جو محمد بن قاسم سے پہلے سندھ میں آئے تھے، عبداللہ بیہان کے ساتھ 91 ہجری میں بھیجا تھا ان کو یہاں پر، تو وہ ان کے لیے مشہور تھا کہ وہ ٹیڑھی تلوار استعمال کرتے۔ یہ ہماری شناخت تھی مسلمانوں کی کہ ہم جہاد تھے اور گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر وہ چلتا رہا سلسلہ، صلاح الدین ایوبی تک آیا، فلاں تک آیا۔ اس کے بعد پھر سازش یہ ہوئی کہ یہ ان کو گھوڑے کی پیٹھ سے اتار دیا جائے، ان کے ہاتھ سے تلوار چھین لی جائے اور ان کو دنیاوی معاملات میں انوالو کر دیا جائے، اور پھر وہاں سے خلفاء کے محلات میں، پہلے خلافت چلتی تھی مسجد سے، پھر وہ محلات میں جب منتقل ہوئی تو پھر وہاں پر شراب و شباب ڈال دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو گھوڑے کی پیٹھ سے اتار کر ہاتھ سے تلوار چھین لی گئی۔ اور اب ہمارے ساتھ یہ کیا گیا کہ اب ہمارے ہاتھ میں یہ موبائل دے دیا گیا۔ اب ایک 5 سال کی بچی کے ہاتھ میں
آپ یوٹیوب کی شکل میں پوری دنیا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو سرفنگ کر رہی ہوتی ہے، وہ جو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، وہ جو اس کو چلا رہی ہوتی ہے، آپ یقین کرو ہمارا جو ایج ہے، ایج گروپ کے جو لوگ ہیں یا آپ کی ایج گروپ کے لوگ ہیں، کہ میرا اور آپ کا ایج گروپ یقیناً الگ ہے، تو اس میں وہ لوگ وہ نہیں چلا سکتے جو بچہ چلا رہا ہوتا، جس کو ہم زی جنریشن کہتے ہیں. تو اب زی جنریشن کو آپ روایات کا پاسبان نہیں بنا سکتے، روایات پہ چلنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے. یہ نئی جنریشن ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ایڈاپشن کے اندر ہم نے کہا دوسرے کا طریقہ کار ایڈاپٹ کر لو، اپنا طریقہ کار چھوڑ دو. اس کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ صورتحال ہے کہ ہم تیسرے نمبر پر ہیں مسلمان پوری دنیا میں. اور یہ سازش شروع ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ کے جانے کے بعد، زیادہ پہلے سے تھی لیکن وہ سلطنت عثمانیہ جب گئی 1823 میرا خیال ہے ایسے کچھ تھا، 1820 کے بعد، تو وہاں پھر یہ ہوا کہ اب یہ مسلمانوں کو تباہ برباد، شیراز اب بکھر ہی گیا مسلمانوں بکھر. دیکھیں سازش تو وہاں سے شروع ہوئی تھی جب مستنصر باللہ اور یہ وہ ساری ان کے بچوں کو عیاشیوں میں ڈال دیا، پھر وہاں سے شروع ہو گئی تھی. لیکن اس کا جو طریقہ کار یہ ہوا، پھر آپ نے حجاز جو ہے وہ سعودی قبیلے کو دے دیا، پھر آپ نے جو ہے وہ مختلف علاقوں میں مسلمانوں کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا. اب اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے مسلمانوں نے جو ہے وہ پیکٹ کر لیا، پیٹرول ڈالر پیکٹ کر لیا کہ اب ڈالر میں ہی پیٹرول بکے گا اور کسی چیز میں نہیں بکے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ ہے. آپ کے پاس دنیا کے تمام وسائل اللہ میاں نے دیے، سونے کی کانیں، ہیرو کی کانیں، سب کچھ ہیں، جذبہ ہے، دل ہے، دین ہے. سب سے بڑا اسٹ تو ہمارا دین ہے نا. وہ ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے ایڈاپٹ کرنا ہے دوسرے کا کلچر، دوسرے کی چیزیں، منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنی ہے، وہ انگریزی چیزیں استعمال کرنی ہے، برانڈڈ کپڑے استعمال کرنے ہیں. وہ پہناوا ہمارا ہے ہی نہیں جو پہننے کے لیے ہم ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو پہلے مرحلے میں اپنے دین پر آنا ہوگا. اب دین یہ نہیں ہے کہ آپ نے داڑھی رکھ لی، دین یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر جو تبلیغ کیوں چلے گا. یہ دین یہ ہے کہ جو نظام زندگی ہے، آپ کا جو نظام زندگی ہے، اسلام کا دیا ہوا نظام زندگی ہے، آپ اس طریقے سے زندگی گزاریں، ملاوٹ نہیں کریں، جھوٹ نہیں بولیں، دھوکہ دہی نہیں کریں، قربانی دیں. یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑیں، تبھی جا کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، تب جا کر آپ منحص المسلمان آگے جا سکتے ہیں، ورنہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ایک چیز اس میں اور بتا دوں کہ پہلے بارٹر سسٹم تھا، پھر اسلامک سسٹم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آیا، اس کے بعد پھر کیپٹلزم آیا، سوشلزم آیا، کمیونزم آیا. اب دنیا دوبارہ اسلامی نظام کی طرف جا رہی ہے. ہم اس پہ واپس آ کے بات کرتے ہیں، آپ کی بات کو کنٹینیو رکھتے ہیں. ناظرین یہ وقت ہوا شارٹ بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یار کیا کریں. ویلکم بیک ناظرین، محرم الحرام کا اسپیشل شو، اور ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں جناب انجینئر تنویر حسین. یہ تنویر صاحب آپ بتائیے کہ یوم عاشور کا جو پیغام ہے، واقعہ کربلا کا جو پیغام ہے، اس کو کیسے آپ سم اپ کریں گے؟ جی خلاصہ مختصر، یوم عاشور بڑا دن ہے اسلام کی تاریخ میں، چونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. امام حسین نے اس دن میں ایک بہت بڑا سبق عالم انسانیت کو دیا ہے، اور انسانیت کا سبق سب سے زیادہ ہے. دین مبین کا بھی ہے، ولایت کے نظام کا بھی ہے، انسانیت کا بھی ہے، چونکہ وہ امام حسین پیکر انسانیت تھے. بہرحال کچھ یوں ہوا کہ اس دن جب وہ جنگ کا وقت ہے اور امام میدان میں کھڑے ہیں، بہت سارے ان کے ساتھی شہید ہو چکے ہیں، تو یزید اپنی آرمی کو، اپنی فوج کو اس نے یہ بتایا تھا کہ یہ وہ انسان ہے جو باغی ہے، جو خدا کے دین کا انکاری ہے، یعنی اس کو ایک طرح سے مس گائیڈ کیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا. پھر جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو امام ایک ان سے بات کر دیں گے، اب جیسے اذان کا وقت ہے تو نماز کو ادا کر لیا جائے پہلے وقت میں، اور اس کے بعد جنگ کو جاری رکھا جائے گا. تو اتنے میں نماز کی اجازت مل جاتی ہے. بہرحال امام جب نماز شروع کرتے ہیں تو ساتھ ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ یزید تو مکار ہے، ہم اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، آپ نماز ادا کریں، ہم آپ کو آپ کی ڈیفنس بن کے کھڑے ہوتے ہیں پروٹیکشن کے لیے.
بہرحال چونکہ جب نماز اسٹارٹ کرتا ہے تو تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ یزید کا بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے کہ اگر یہ نماز پڑھے گا اور وہ خدا کو سجدہ کرے گا تو ہماری آرمی ہماری ہی بغاوت کرے گی، چونکہ ہم نے ان کو طرح سے مس گائیڈ کیا ہوا ہے، نماز سے انقلاب پھیلنا اسٹارٹ ہو جائے گا اور یہ آرمی ہمیں ہی مار دے گی بجائے کہ امام کو شہید کریں۔ تو یوں ہی ہوا کہ یزید کا جو مائنڈ تھا وہ بدلا اور کہتا ہے کہ اس کو نماز کے دوران شہید کرو۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے جب نماز اسٹارٹ کرتے ہیں وہ پھر وہاں سے تیروں کی بارش اور مختلف طریقے سے جو ہے کہ وار کرتے ہیں، اور امام کو جو ساتھی جو پروٹیکشن میں ہوتے ہیں بعض اوقات ان کے بازو میں، ان کے جگر میں، ان کے سینے پہ تیر پیوست ہوتے ہیں جو امام کا دفاع کرتے ہیں، آخری وقت تک وہ کھڑے رہتے ہیں۔ بہرحال اس طرح سے امام کی شہادت ہوتی ہے، سر مبارک کو قلم کر دیا جاتا ہے، کھولی جو اس کا نام ہوتا ہے جو سر کو اٹھاتا ہے، کٹے ہوئے سر کو، تو 13 ضربوں سے سر کٹتا ہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ۔ بہرحال اس کا ایک بہت ہی آگے قصہ ہے، اس کا ایک بدلہ ہے جو کہ یزید سے بدلہ بھی ہوتا ہے، مختار ثقفی جو ہے کہ وہ کرتا ہے۔ بہرحال ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس سے سیکھنا یہ چاہیے کہ صرف انسانیت کی پاسداری کیسے کرنی ہے، ہمیں اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف اذیت نہیں دینی۔ ہم مسلمان کہتے ہیں نا کہ لائک یہ امام حسین علیہ السلام کسی ایک گروہ کے نہیں ہیں، پوری عالم انسانیت کے ہیں، مسلمانوں کے ہیں، شیعہ سنی تو ایک بات کی بات ہے۔ تو ہمیں اس سب چیزوں سے بالا تر ہو کے سوچنا ہے، امام کو فالو کرنا ہے۔ اور دوسری ایک ریکویسٹ ہے اس پروگرام کے توسط سے کہ لائک ہم مجلسیں سنتے ہیں، جلوس میں جاتے ہیں یا جس طرح کے ڈسکشنز میں جاتے ہیں، سن کے اس پہ ریسرچ ضرور کریں، ان کو بعد میں تصدیق کریں، ان کو بعد میں پڑھیں، اور جو سننے بھی اس کو جائیں جس کا اسٹینڈرڈ کم از کم کسی علامہ کا کوئی گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ ہونا چاہیے، یعنی دینی تعلیم سے ہٹ کے، چونکہ زمانے کے لیے ضروری ہے کہ ایز اے یوتھ ایکٹیوسٹ یہ بات کروں اپنے ہی زاویے سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس محرم میں کچھ نہ کچھ انقلاب کا سلسلہ اسٹارٹ ہوگا، اور جسے امام حسین علیہ السلام نے یزید کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، تو آج کا جوان بھی، آج کے دور کے یزید، خواہ پھر وہ اپنے ملک میں ہو یا پھر انٹرنیشنل لیول پہ، اس یزید سے لڑنا ہے، اس کی مخالفت کرتے رہنا ہے۔ اس طرح سے یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، ایک دن رنگ ضرور لائے گا، شہید کا خون کبھی ضائع نہیں جاتا۔ بالکل صحیح ہے۔ اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں فیصل آباد سے محترمہ انیلا ذوالفقار صاحبہ۔ السلام علیکم انیلا صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ جی انیلا صاحبہ، کیا پیش کرنا چاہیں گے؟ قصیدہ۔ جی خون سے چراغیں دی جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود کو تو ایک قطرہ پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون پلایا حسین نے، کون پڑھے گا نماز ایسی جہاں میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے، اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، سارے سناؤ رل کے سناؤ، سارے سناؤ رل کے سناؤ، نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ، علی مولا 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 علی مولا، ایک عام بالے ایک خاص بالے، جڑا خاص بالے سہرا دلالے، جڑا خاص بالے زہرا دلالے، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا، کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، سارے سناؤ رل کے سناؤ،
نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا علی مولا 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 علی مولا. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں فیصل آباد سے محترمہ انیلا صاحبہ اور کلام پیش کر رہی تھی اپنا. اور ناظرین بریک پر جانے سے پہلے انجینئر ترمیم حسین صاحب آپ کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں. آپ نے ہمیں جوائن کیا اور موجود رہے اور اظہار خیال کیا. ناظرین یہ وقت ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ایک اور نئے گیسٹ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. محرم الحرام اسپیشل آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنے نئے مہمان کو ویلکم کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فاروق سلطانی ثنا خواں ہیں. بہت شکریہ آپ کا فاروق. آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور فاروق منقبت پیش کریں گے ناظرین. تو منقبت سنتے ہیں فاروق سے. مجھ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکر کھاتا پانی دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکر کھاتا پانی اور کون کہتا ہے کہ ترستے تھے حسین کہ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین ان کے ہونٹوں کو ترس تارا پیاسا پانی ان کے ہونٹوں کو ترس تارا پیاسا پانی گرچہ بے دردوں نے پیاسا ہی کیا ان کو شہید کہ گرچہ بے پیاسا ہی کیا ان کو شہید
صابروں کی، مگر آنکھوں میں نہ آیا پانی، صابروں کی مگر آنکھوں میں نہ آیا پانی، اور ظرف یہ حضرت عباس کا دیکھے کوئی، کہ ظرف یہ حضرت عباس کا دیکھے کوئی، کہ نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی، نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ۔ اور نذران عقیدت پیش کر رہے تھے سید سلطانی، سید فاروق سلطانی، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ثنا کاشف۔ جی ثنا، آپ کیا پڑھنا چاہیں گی؟ جی منقبت سنانا چاہوں گی میں، جی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی
वादा निभाने चले हैं। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। सना हमारे साथ मौजूद थी टेलीफोन लाइन पर। जनाब नदीम मिर्ज़ा साहब, हमारा शो का वक्त ख़त्म हो रहा है और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, मैसेज यही है कि जो नौजवान नस्ल है उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाएं। 61 हिजरी वाक़या करबला, 80 हिजरी इमाम अबू हनीफा की विलादत, 194, 92, 93 हिजरी इमाम बुखारी की विलादत बुखारा में, 202 इमाम मुस्लिम की। ये वो ज़माना था कि कागज़ जो है वो नहीं था और जो चीज़ भी चल रही थी वो सीना गज़र से चल रही थी। लोग एक दूसरे को जो बात बताते थे उसी बात को सही समझा। इमाम बुखारी ने 30,000 अहादीस जमा की, इमाम मुस्लिम ने अहादीस जमा की, इमाम अहमद बिन हम्बल ने जमा की। वो सारी अहादीस मौजूद हैं। कुछ में से बेशतर जो हैं वो ख़ुद उन्होंने कहा है जो कि वो ज़ईफ़ हैं, कुछ ऑथेंटिक हैं। इन तमाम अहादीस को पढ़ा जाए, तहक़ीक़ की जाए। आप तहक़ीक़ मुख्तलिफ़ चीज़ों पर कर रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो IA की एप्लीकेशंस हैं उस पर भी मौजूद है सारा मवाद। नौजवानों को रिसर्च करनी चाहिए और रिसर्च कर कर जो सही दीन है उसकी तरफ जाना चाहिए। सही वाक़यात जो हैं वो कोट होने चाहिए ताकि गलत बयानी या ज़्यादा बयान कर देने वाली चीज़ें वो होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि किसी भी कौम की यकजहती के लिए ये ज़रूरी है कि वो ज़बान और मज़हब के नाम पर फ़िरक़ों में ना बटे हुए। तो हमें फ़िरक़ा वारियत जो है वो एक्चुअली साम्राज्य की साजिश है। डिवाइड एंड रूल का फार्मूला है, जो गोरे का फार्मूला था वो फार्मूला अभी तक चल रहा है। तो हमें डिवाइड नहीं होना है आपस में। हर आदमी अपना अक़ीदा रखे, जो उसके पास है उस पर उसको कायम रहे या नहीं रहे, वो उसका अपना राइट है। लेकिन दूसरे के अक़ीदे के अंदर अगर आपको ऐसी बात करेंगे किसी भी हलवे के चक्कर में या किसी भी मांडे के चक्कर में जिससे मसाइल पैदा हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा पैदा हो सकता है, तो मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि लोगों ने अपना मसला चेंज किया। निस सदी से ज़्यादा मैं एजुकेशन से वाबस्ता हूँ, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि लोगों ने अपना मसलक चेंज किया। लेकिन मसलक पर लड़ाइयाँ मैंने बहुत देखी हैं। मैंने ज़बान और लिसान पर लड़ाइयाँ बहुत देखी हैं। किसी के कोई अपनी मदर टंग नहीं छोड़ सकता। तो हमें एक कौम बनने के लिए इन तमाम चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा और किसी के बहकाए में आए बगैर हमें इस पर कोई मजहबी रवादारी, लिसानी रवादारी, इन दोनों चीज़ों पर से जब हम दूर हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान में इस्लाहात भी आ सकती हैं और इनकलाब भी आ सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया आपका। नदीम मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद रहे। फारूक सुल्तानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को आज के स्पेशल शो से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।